کیا حسین پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نام خدا، خدا کے دی کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ اور کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہے لحاظ سے جہاں میں بھی مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ بہت خوبصورت آواز کی حامل ہیں اور یقیناً انہوں نے ایک ماحول طاری کر دیا، بہت خوبصورت پڑھا۔ آئندہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم بلائیں گے اپنے پروگرام میں۔ آپا حبیب ابن مظاہر جن کا ایک بڑا کردار رہا ہے لشکر امام حسین میں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مصائب اگر آپ ان کا بیان کر دیں، کیونکہ آج 3 محرم الحرام ہے، مصائب کا دن تو بالکل، شروع یہ ہو تو ہی سارے چکا مصائب کے ہے۔ دن ہیں، اور کیونکہ دیکھیے گھر سے جدا ہونا، اپنے نانا کے روضے سے جدا ہونا، والد کے والدہ کے روضے سے جدا ہونا، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا صبر کا مرحلہ وہ تھا جب کہ مدینے سے نکلے ہیں وہ، اور مدینہ ظاہر ہے، مدینہ ان کی وہ جائے پناہ تھی اور ان کا گھر تھا، اور کوئی ہجرت کرے تو اس سے بڑا درد ہو شاید اس دنیا میں، میرا خیال ہے کہ ہجرت ہمیشہ، چاہے لوگ باہر بھی چلے جاتے ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں پاکستان پاکستان، چاہے انہیں یہاں بہت سی فیسلٹیز نہ بھی ملی ہوں، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام دیکھیے کہ ہر درد کی انتہا واقعی امام حسین علیہ السلام۔ آپا یہ تو میرے سرکار کا فرمان بھی ہے کہ وطن سے محبت اصل حبدار ہونے کی اور بالکل ایماندار ہونے کی شناخت ہے۔ اب انڈیا میں مسلمان جو ہیں وہ جشن آزادی وہاں کے حساب سے مناتے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں کے ہندو ہیں، بے شک وہ ہندو ہیں، لیکن وہ پاکستان کی آزادی، پاکستان، کیونکہ یہ وطن سے محبت ہے ان بالکل، کو۔ دیکھیے ہماری پہچان کیا چیز ہے، یہ ہمارے قبیلے، یہ ملک، یہ ہمارے نام، یہ سب ہماری پہچان ہیں، ان کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم کاظمی ہیں، ہم جو ہے رسول اللہ کے ہیں، سب ان سے، اس لیے کہ بھائی ہم بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلوں میں بانٹا ہمیں اسی لیے ہے، ہمیں شہروں میں، ہمیں مختلف ملکوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ ہر علاقے کی شناخت ہوتی ہے۔ تو بس کیا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے متعلق، میرا خیال ہے آپ کے پاس بھی کوئی ایک سوال تھا حضرت مسلم سے ریلیٹڈ۔ جی کیونکہ جیسا کہ آج 3 محرم ہے تو حضرت مسلم کے بچوں سے منسوب ان کے حالات سے کچھ آپ بتائیں ہمیں۔ بالکل، حضرت مسلم کے بچوں کا ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ حضرت مسلم گئے ہیں اور سفیر امام حسین علیہ السلام بن کے گئے ہیں، کوفے والوں کے لیے سفیر بن کے گئے ہیں، ان کی مملکت کے لیے سفیر بن کے نہیں گئے ہیں، اور خطوط لکھ کر بلائے گئے، اور جو سفیر بن کے جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ خود رہنما ہوتا ہے، اپنے جیسے کو بنا کے بھیجتا ہے۔ تو حضرت مسلم کی شخصیت تھی، لیکن وہ اپنے 2 بچوں کو، اور حضرت مسلم وہ ہیں جن کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 9 بیٹے کربلا میں شہید کیے گئے، کہ پورا خاندان حضرت مسلم جو ہے وہ ختم ہو گیا، کربلا کی نظر ہوا، اور کیا کہ 2 بچے ان کے ساتھ جو تھے محمد اور ابراہیم گئے ہیں حضرت مسلم کے ساتھ، اور پھر کیا ہوا ہے کہ جب ابن زیاد نے غلبہ کیا ہے وہاں پہ اور اختیار لے لیا ہے کوفے کا، تو تمام کوفہ جو تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دل تھے، لیکن تلواریں امام حسین علیہ السلام پر تھیں۔ تو اب کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا کہ انہیں جو ہے اریسٹ کر لیا گیا، اور کتنی عمریں آپ اندازہ لگائیں ان بچوں کی کتنی تھی، کہ 5 سال 7 سال کی عمریں، اتنے چھوٹے بچے، اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور کھانے کے لیے جو دیا جاتا تھا نا، اندازہ لگائیں گے ان بچوں کو سوکھی روٹی اور صرف پانی دیا جاتا تھا، کہ یعنی کہ ایک وقت وہ آیا کہ وہ کھڑے بھی جب ہوتے تھے تو ان کی ٹانگیں لرزتی تھیں، اور بس وہ فقط عبادت میں مصروف رہتے تھے، جی
فقط عبادت میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ کوئی عرصہ 1 سال کا گزرا ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن میرے نہیں خیال میں کہ 1 سال کا عرصہ گزرا ہوگا۔ کچھ ہی مہینوں میں جو دربان تھا وہ محبان اہل بیت میں سے تھا، اس نے دیکھا کہ وہ بچے صرف عبادت کرتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں، اور اب دیکھیں اتنے چھوٹے بچے تھے، ان کو الگ الگ جیلوں میں رکھا گیا تھا، جو قید کیا تھا تو الگ الگ۔ تو ایک دن محمد کہنے لگے دربان سے کہ تجھے ہمارے چہروں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے چہروں سے کچھ دیکھتا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تم بتاؤ تمہارے جو ہے تمہارا نسب کیا ہے؟ جب اس نے پوچھا دربان نے، تو ان بچوں نے بتایا کہ ہمارا نسب یہ ہے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس کے بعد سے محمد اسے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے ذرا دیر کی اجازت دو کہ میں اپنے بھائی سے کچھ باتیں کر لوں، میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں، مجھے بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ ایک فنومنا ہے کہ ہم آج کرونا کی وجہ سے گلے نہیں مل سکتے ہیں، لیکن یہ فنومنا ہے کہ 2 ارحام جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کی جو ہے تسلی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسے تقویت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے گھر میں کوئی گزر جاتا ہے تو اسے سینے سے لگا کے تسلی دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ محمد نے حضرت ابراہیم سے ملنے کی خواہش کی ہے، اور دربان ان کی گفتگو سن رہا تھا، اور اس کے بعد انہیں جدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پورا نسب جب پوچھا ہے تو ایک دفعہ وہ تڑپ گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دینا اور میری شفاعت کرنا اپنے نانا کے جو ہے حضور، اس لیے کہ میں جانتا نہیں تھا کہ تم کس خاندان سے ہو، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں جو ہے میں یہاں سے آزاد کر دوں، تم نکل جاؤ۔ بس پھر کیا ہے کہ اس ایک قافلہ ارینج کرواتا ہے اور وہ یہ نکلتے ہیں، لیکن بچے اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ جب اس قافلے بالکل اس قافلے کی وہ نکلا ہے قافلہ، یہ بچے بھی نکلے، لیکن وہ اتنی تیزی سے قافلہ چلا کہ بچے اس کا مقابلہ نہ کر سکے، قافلہ گزر گیا اور یہ کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے، یہاں تک کہ طوع ایک خاتون جو تھیں وہ دروازے پہ تھی، دیکھا کہ 2 بچے گھوم رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اس پرآشوب زمانے میں کہ جو اس وقت وہ ہے کیوں اس طرح سے؟ بالآخر یہ ہوا کہ ان بچوں کو جو ہے وہ ابن زیاد کے جاسوسوں نے، جاسوس تھا اور تلاش کر رہا تھا، اسے ٹاسک دیا گیا تھا، اس نے الٹیمیٹلی جس طرح سے انہیں نہر پہ لے جا کے کہا جائے ظلم سے شہید کیا ہے، ایسی مثال آج تک نہیں۔ آپا ناظرین کرام، حضرت مسلم ان کی بیٹی بھی تھیں، اور رقیہ ان کا نام تھا، اور حضرت مسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے غازی عباس اور مولا علی شیر خدا بہادر تھے، ویسے ہی ان کی شجاعت کے جھنڈے بالکل انہوں نے بہت گاڑے۔ لیکن یہ موضوع ایسا ہے حضرت مسلم کا ناظرین کرام کہ جس پر یقیناً ہم پروگرام کرتے رہیں بالکل، ہر یہ یہاں گفتگو پہ یہ ختم نہیں ہو 72 سکتی۔ ایسے ہیں کہ ان کے اندر اتنی بڑی کہا جائے خزانے پوشیدہ ہیں، یعنی کہ علم کے خزانے، شجاعت، پڑھتا چاہتا ہے کہ بالکل اور بالکل جتنی بات کی جائے لیکن کم ناظرین ہے۔ کرام، ہم لوگ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر کیونکہ اختتام کی طرف گامزن ہے، اور آپ کو بتا دیں ناظرین کہ آنے والے جو پروگرام ہمارے ہوں گے وہ خصوصی نشریات ہے 8، 9 اور 10 کی، جس میں آپ ملک پاکستان کے جدید علماء اکرام اور ثنا خوان ہمارے اس پروگرام میں دیکھیں گے، جس کا نام ہے باخبر کراچی۔ ہم نے محرم الحرام کے حوالے سے اس سیٹ کو بنایا ہے، کیونکہ ہم دلی طور پہ تو امام حسین کے غم میں اور ان کے کہے ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمیں صرف دلی فطرتی بھی طور پہ ان کا نہیں ہے بلکہ ہم ظاہراً بھی اگر ہمیں آج وقت ان پڑ کے جائے نقش اور قدم پر امام حسین چلنا ہے۔ استغاثہ بلند ہمیں کرے تو یہ ہم جاننا ہے ساتھ آپا کہ کیا ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسین کوفہ آئے، اور کون کون سی ایسی باتیں تھیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس ٹاپک کو ہم آئندہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کی طرف جائیں گے، اور ہمارے ساتھ ارسا آج ہیں۔ ارسا، اختتامی کلام آپ کون سا کلام پیش کریں گے؟ یقیناً امام حسین کے حوالے سے ہی۔ بالکل، حضرت عباس، کیونکہ ناظرین کرام یہ بھائی ہیں امام حسین کے اور لشکر کے علم بردار بھی ہیں، اور ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ 8 محرم ہی ہوگا، اور ہم خصوصی نشریات غازی عباس علمدار پہ کریں گے، لیکن مجھے اور ندا کو دیجیے
دیں اجازت، لیکن انشاءاللہ۔ لیکن آپ لوگ جو ہیں اپنی دعا میں خصوصی ہمیں یاد رکھیں، اور یہ جو کووڈ-19 کے جو ہم لوگ مرض سے جو گزر رہے، کیونکہ مجالس ہو گئے اسٹارٹ ہو چکی ہیں، تو اسپیشلی ان سب کے لیے دعا کریے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہم لوگ ایک ذکر کرتے ہیں اپنے مولا کا، تو اس کے لیے پلیز سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ بالکل ناظرین کرام، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔ وفا جس کا واہ، پڑھے کلمہ اسے اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، اور جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس